سر کی قسم، تیرے ٹوپی کی قسم، تیرے باپ کی قسم، میرے ابا کی قسم، فلانے پیر کی قسم، فلانے درگاہ کی قسم، فلانی قسم، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ قسم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسی طرح سے پکارنا، دعا مانگنا یہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس طرح سے یہ دوسری قسم کی تدبیر رہی کہ اخلاص اور للہیت سے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام عبادتیں خالص کر دی جائے اور کسی غیر کے لیے وہ عبادت نہ کی جائے۔ تیسری تدبیر شیطان سے بچنے کی یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے اور ہمیشہ سفر میں بھی ہو تو کم از کم جماعت کے ساتھ رہے، 2 آدمی نہیں 3 آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کرو، بلکہ کم از کم 3 آدمی ہو۔ جب 2 آدمی ہوتے ہیں تو دونوں کے درمیان شیطان ہوتا ہے، لیکن 3 ہوتے ہیں تو شیطان نہیں ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو لازم پکڑے اور انہی کے درمیان رہے، الگ سے، چاہے سفر کی حالت ہو یا دنیا کے اندر رہنا ہو، تو جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جو حق جماعت ہے، اس کے ساتھ وہ رہے، الگ الگ اپنے 1.5 اینٹ مسجدیں نہ تعمیر کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے اپنے صحابہ کو، جب بھی کہیں کسی وادی میں اترتے، کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کوئی اس درخت کے نیچے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اچھا ہوتا سب لوگ اکٹھا جمع ہو کے بیٹھو۔ تو جب اتنا اللہ کے نبی نے فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کسی وادی میں اترتے تو سب اکٹھا اترتے، اگر ان کے اوپر چادر بچھا دی جاتی تو سارے لوگ اسی چادر کے اندر آ جاتے۔ اس نبی کو اتنی جدائی ناپسند تھی۔ صحابہ دنیاوی طور پر بغیر کسی حقد اور بغیر کسی حسد اور بغیر کسی بغض کے الگ الگ بیٹھتے تھے، سب سے محبت تھی، پھر بھی اس نبی کو یہ الگ الگ بیٹھنا گوارا نہ ہوا۔ اگر وہ نبی آج ہماری حالتوں کو دیکھتا، تیری مسجد میں نماز نہیں، اس کی مسجد میں نماز نہیں، وہ ادھر کان پکڑ کے باہر نکالا، اے تو رفع دین کر رہا حرام ہے، اے تو آمین کر رہا نکل میری مسجد سے، تو کافر ہو گیا۔ یہ جو تفرق ہماری اس امت کے اندر ہے، اللہ کا نبی اگر یہ دیکھتا تو ہمیں کن ناموں سے یاد کرتے، یہ بتاؤ ذرا۔ اس نبی کو اتنا بھی گوارا نہیں۔ اور آج کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ۔ ہمارے آگے بڑے بڑے ملانے ہیں نا، محدثین بنے ہوئے، اللہ انہیں ہدایت دے، جو مر گئے اللہ انہیں معاف کرے، انہوں نے اپنی کتابوں میں موٹے موٹے حروفوں سے لکھا، بہت بڑے سید القطب و افضال، پتہ نہیں کن کن مقامات پہ ان کتابوں میں ان کی تعریفیں کی گئی ہیں جناب۔ ان کو کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، رحمت نہیں عذاب ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ ظالموں نے، شیطان نے ان کے دلوں میں وہی کی ہے، جس طرح شیطان اپنے ساتھیوں ایک دوسرے کو وہی تھے، اس طرح انہیں بھی وہ راستہ دکھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، اللہ کے نبی کے اوپر الزام ہے۔ یہ کسی بھی جماعت کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے۔ اس کی شکلیں ہیں، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ ایک تو یہ ہے کسی جماعت کو لازم پکڑے اعتقادی طور پر، یعنی جیسے کہ اس جماعت کا عقیدہ ہے تمہارا بھی وہی عقیدہ ہو۔ سر کی قسم، تیرے ٹوپی کی قسم، تیرے باپ کی قسم، میرے ابا کی قسم، فلانے پیر کی قسم، فلانے درگاہ کی قسم، فلانی قسم، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ قسم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسی طرح سے پکارنا، دعا مانگنا یہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس طرح سے یہ دوسری قسم کی تدبیر رہی کہ اخلاص اور للہیت سے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام عبادتیں خالص کر دی جائے اور کسی غیر کے لیے وہ عبادت نہ کی جائے۔ تیسری تدبیر شیطان سے بچنے کی یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے اور ہمیشہ سفر میں بھی ہو تو کم از کم جماعت کے ساتھ رہے، 2 آدمی نہیں 3 آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کرو، بلکہ کم از کم 3 آدمی ہو۔ جب 2 آدمی ہوتے ہیں تو دونوں کے درمیان شیطان ہوتا ہے، لیکن 3 ہوتے ہیں تو شیطان نہیں ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو لازم پکڑے اور انہی کے درمیان رہے، الگ سے، چاہے سفر کی حالت ہو یا دنیا کے اندر رہنا ہو، تو جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جو حق جماعت ہے، اس کے ساتھ وہ رہے، الگ الگ اپنے 1.5 اینٹ کی مسجدیں نہ تعمیر کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
منع فرماتے تھے اپنے صحابہ کو جب بھی کہیں کسی وادی میں اترتے، کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کوئی اس درخت کے نیچے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اچھا ہوتا سب لوگ اکٹھا جمع ہو کے بیٹھو۔ تو جب اتنا اللہ کے نبی نے فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کسی وادی میں اترتے تو سب اکٹھا اترتے، اگر ان کے اوپر چادر بچھا دی جاتی تو سارے لوگ اسی چادر کے اندر آ جاتے۔ اس نبی کو اتنی جدائی ناپسند تھی۔ صحابہ دنیاوی طور پر بغیر کسی حقد اور بغیر کسی حسد اور بغیر کسی بغض کے الگ الگ بیٹھتے تھے، سب سے محبت کی، پھر بھی اس نبی کو یہ الگ الگ بیٹھنا گوارا نہ ہوا۔ اگر وہ نبی آج ہماری حالتوں کو دیکھتا، تیری مسجد میں نماز نہیں، اس کی مسجد میں نماز نہیں، وہ ادھر کان پکڑ کے باہر نکال رہا ہے، تو رفع دین کر رہا حرام ہے، تو آمین کر رہا نکل میری مسجد سے، تو کافر ہو گیا۔ یہ جو تفرق ہماری اس امت کے اندر ہے، اللہ کا نبی اگر یہ دیکھتا تو ہمیں کن ناموں سے یاد کرتے؟ یہ بتاؤ ذرا۔ اس نبی کو اتنا بھی گوارا نہیں۔ اور آج کہتے ہیں کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ۔ ہمارے آگے بڑے بڑے ملانے ہیں نا، محدثین بنے ہوئے، اللہ انہیں ہدایت دے، جو مر گئے اللہ انہیں معاف کرے، انہوں نے اپنی کتابوں میں موٹے موٹے حروفوں سے لکھا، بہت بڑے سید القطب و افضال، پتہ نہیں کن کن مقامات پہ ہاتھ ان کتابوں میں ان کی تعریفیں کی گئی ہیں جناب۔ ان کو کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، رحمت نہیں عذاب ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ ظالموں نے، شیطان نے ان کے دلوں میں وہی کی ہے، جس طرح شیطان اپنے ساتھیوں میں ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں، اس طرح انہیں بھی وہ راستہ دکھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، اللہ کے نبی کے اوپر الزام ہے۔ یہ کسی بھی جماعت کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی جماعت کو لازم پکڑے اعتقادی طور پر، یعنی جیسے کہ اس جماعت کا عقیدہ ہے تمہارا بھی وہی عقیدہ ہو، بھلے تم یہاں ہو لیکن جو اس جماعت کا عقیدہ ہے وہی تمہارا بھی عقیدہ ہے۔ یعنی آدمی مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان عقیدوں، مثلا وہ اکیلا ہی ہے لیکن سلف صالحین کا جو عقیدہ اور ایمان ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ ان عقیدوں کے اوپر عمل کر رہا ہے، ان عقیدوں کے اوپر ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتلایا، سلف کا جو عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، ان عقیدوں کے اوپر اگر وہ ہے تو بھلے وہ اکیلا ہے، اس کا شمار جماعت میں ہوگا۔ یہ نقطہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھو۔ ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے ہندوستان پاکستان میں ملانے کرسیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے توڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم اکثریت میں ہیں، سواد اعظم ہم ہیں اہل سنت والجماعت، ہمارے مقابلے میں ہندوستان، پاکستان، افریقہ، امریکہ میں کوئی نہیں ہے، ہماری جماعت بڑی ہے اس لیے ہم ہی حق پر ہیں۔ ان سے کہو آج نصارہ سب سے زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر، جماعت کا بڑی ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سلف کے عقیدے کے اوپر، صحابہ کے ایمان اور عقیدے کے اوپر اور ان کے اعمال اور اقوال کے عقیدے کے اوپر اگر کوئی انسان ہے اور اکیلا ہے تو اللہ کی قسم وہ اکیلا جماعت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان ابراہیم امۃ قانتا للہ، ابراہیم اکیلے تھے توحید کی دعوت لینے والے، لیکن اللہ نے انہیں امہ قرار دیا، اکیلے وہ امت ہیں، امت قرار دیا ان کو۔ اور آگیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدك، رواہ ابن عساکر فی تاریخ دمشق بسند صحیح سند سے یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، حق کے موافق جو ہو وہ جماعت ہے۔ ولو كنت وحدك، بھلے تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر تو حق کے اوپر ہے تو کیا ہے؟ تو اکیلا ہی جماعت، تو اکیلا ہی جماعت ہے۔ اسی طرح سے ایک تو عقیدتاً کسی جماعت کو، سلف صالحین کی جماعت کو لازم پکڑنا، اور ایک ہے صف کے طور پر، اعداد کے اعتبار سے، یعنی چند لوگ سلف صالحین کے جماعت ہے سلف صالحین کی، ان کے ساتھ وہ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اس کی کیا شکل ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کا جسم، آپ کا سب کچھ حق والوں کے ساتھ ہے، حق کی جماعت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اہل حق کون لوگ ہیں؟ کون لوگ حق والے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کو پکڑے رہے گی، ہمیشہ حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی۔ لا يضرهم من خذلهم، جو ان کی توہین کریں گے، جو ان کی تذلیل کریں گے، ان کی وہ تذلیلیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔
حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، قیامت آنے تک وہ اس حق کو لازم پکڑے رہے گی وہ جماعت، اور اسی طرح سے وہ حق کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ وہ جماعت رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ امت کے اندر غالب رہے گی جو حق کو اپنے ساتھ رکھے رہے گی۔ اور ان حق والوں کی پہچان کیا ہے اللہ کے اس سلسلے میں پہلی پہچان اور پہلی علامت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حق والوں کی پہچان کیا ہے۔ سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ محدثین سے محبت رکھتے ہیں، اصحاب الحدیث جو ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے اذا رأيت الرجل يحب اہل الحدیث مثل یحییٰ ابن سعید القطان ومثل عبد الرحمن ابن مہدی وحمد ابن حنبل واسحاق ابن راہویہ فاعلم انہ علی الحق۔ اہل حدیث سے وہ محبت کرتے ہیں، اور جیسے کہ یحییٰ سعید بن قطان محدث، اسی طرح سے عبد الرحمن ابن مہدی، حضرت احمد بن حنبل، حضرت اسحاق بن راہویہ، اگر آدمی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ حق والوں کے ساتھ ہے، وہ حق والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو ان کی مخالفت کرے، جو ان کی مخالفت کرے اور ان سے یعنی ان کے طریقوں کو نہ اپنائے، فعلم انہ مبتدع، تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے، سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو کامیاب بتلایا ہے کہ وہ جماعت جنت کے اندر جائے گی، وہ گروہ جنت کے اندر جائے گا اور میری امت کے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے اس جماعت کے، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت کے اندر جائے گی؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کون سی جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ وہ جماعت اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث لوگ ہیں۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے دوسری نشانی اہل حق کی، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر کسی کے بھی قول کو فوقیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ دوسری پہچان ہے، یہ اس کو اپنے گرہ میں باندھ لو۔ اللہ کے رسول کا فرمان آیا، اللہ کا فرمان آیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، خلاص پھر اس کے اوپر حیل و حجت نہیں، چونکہ چنانچہ اس لیے فلانی نہ، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آیا، وہ اپنے سر کو جھکا دیا۔ ان کی باتوں کے اوپر کسی حضرت کا، کسی مولوی کا، کسی امام کا، کسی فقیہ کا، کسی علامہ کا، کسی محدث کا، کسی کا بھی قول وہ نہیں لاتا ہے، بلکہ بغیر حیل و حجت کے اللہ اور اس کے رسول کے قول کو عمل کر لیتا ہے، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تو یہ ہے ایسی جماعت اگر آپ کو اپنی زندگی میں ملے جو قرآن اور حدیث کو لازم پکڑے ہوں اور احادیث کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کسی اور کی باتوں کو نہ لاتے ہوں، ان کے اوپر نہ فوقیت دیتے ہوں، تو یوں سمجھ لو یہ اہل حق ہیں، ان کے ساتھ آپ لگ جاؤ اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ چوتھی تدبیر، اور اس سلسلے میں کئی اور تدبیریں ہیں، میں یہیں پہ اپنی بات، ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، 10:30 ہو گئے، اس لیے میں نے تقریباً یعنی کچھ تدبیریں ہیں شیطان سے بچنے کی، وہ تدبیریں میں لایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے محاضرے میں ان تدبیروں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کرنا، یہ چوتھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہیں سے اگلی اپنی بات شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ لائیں۔ اس لیکچر کے تعلق سے کوئی بات، کوئی شک، کوئی شبہ، کسی قسم کی اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،